اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں میں پھر ایک دفعہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، کس دن سے؟ قیامت والے دن سے، حشر والے دن سے، جب سب انسانوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ڈرو اس دن سے، اللہ کی ذات ڈرا رہی ہے اس دن سے۔ لا تجزی، نہیں کوئی جزا دے سکے گا، نہیں کوئی کام آ سکے گا، نفس عن نفس، کوئی ایک نفس دوسرے نفس کے۔ قیامت والے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوسرے کو کوئی بدلہ کسی چیز کا نہیں دے سکے گا، شیئن کچھ بھی، کسی طرح کی بھی، بالکل ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کام نہیں آ سکے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہ اتنا بڑا دن ہوگا، اتنا مشکل دن ہوگا، زمین آسمان پہ بھاری ہوگا، سب انسانوں پہ بھاری ہوگا۔ ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، اور اس دن کوئی سفارش جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ یہ بالکل قرآن کا وہی اسلوب ہے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ تو یہاں بھی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس دن کسی کو کوئی شفاعت، کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر جیسے وہاں پہ الا اللہ ہے، تو یہاں پہ پھر ہم سب کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ایمان والوں کو، اور وہ بھی اللہ کی ذات اسی قرآن میں اس کا اذن دیں گے، اس کی اجازت دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے لا الہ، کہ اس دن کسی کی کوئی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلاً کوئی بدلہ۔ وہ بدلے کا دن ہے، وہ بدلہ ہے اعمال کا۔ اس دن کسی بھی اعمال کرنے کا، دنیا میں وقت ہے انسان نیک اعمال کر سکتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن اس دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق حساب کتاب ہوگا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی اس دن ان کا کوئی مددگار ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ انسان خود ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی، اور انسان اپنے اعمال جو اس نے نیکیوں کے کیے ہیں، جو اس نے گناہوں کے کیے ہیں، ان کو گٹھڑیاں باندھی ہوئے اپنے ساتھ لے آئے گا، اور اس کے مطابق اللہ کی ذات جو ہے وہ فیصلے فرمائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب نجات دی، نا ہم نے، یعنی اللہ کی ذات نے، کم تم کو، بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت جو ہے وہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون اور اس کی بادشاہی سے اور اس کی قوم سے جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم، وہ تکلیف پہنچاتا تھا تم کو، سوء العذاب، بہت برے عذاب سے، بہت بری جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ کیا پہنچاتا تھا تکلیف؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، یذبحو، ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو۔ یہ بہت بڑا عذاب تھا، خود اللہ کی ذات فرما رہی ہے، وفی ذالکم، اور اس میں، یعنی بیٹوں کو ذبح کرنے میں اور بیٹیوں کو زندہ کرنے میں، اس میں بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی بلاء، بہت بڑی آزمائش، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ تو یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ایک آزمائش تھی تمہارے لیے، اور پھر اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات دلائی اور ان کے نجات کا بندوبست کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، فرقنا، فرق کیا، فرق کیا، جیسے صبح کے وقت رات کو پھاڑتی ہے دن کی روشنی، اور
دن نکلتا ہے. اسی طریقے سے پھاڑنا ہم نے، فرقنا ہم نے بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو. بنی اسرائیل کو اللہ کی ذات نے دوسرا احسان یاد کروا دی کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تھا، راستہ بنا دیا تھا تمہارے لیے سمندر سے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور پس نجات دی ہم نے تم کو. یہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، سارے کام اللہ کی ذات کر رہی ہے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، فرعون اور اس کے لشکر سمیت سب کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم وہ دیکھ رہے تھے. اللہ کی ذات نے جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلے، آگے پانی آ گیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب تو ہم مارے گئے، آگے پانی ہے، سمندر ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون اور اس کا پورا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے. تو اللہ کی ذات نے اس پانی کو پھاڑ کے بیچ میں خشک راستہ ان کو بنا کے دیا. وہ احسان اللہ کی ذات ان کو یاد کروا رہی ہے. اور وہ کنارے پہ کھڑے تھے اور جیسے ہی آل فرعون اور اس کے وہ تمام حواری جو ہیں، لشکر جو ہیں، وہ اس پانی کے سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کی ذات نے اس پانی کو پھر حکم دے دیا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے پانی الگ ہوا تھا، بیچ میں ان کے لیے خشک راستہ بن گیا تھا. تو وہ جیسے ہی انہوں نے خشک راستے کے اندر درمیان میں پہنچے تو اللہ نے اس پانی کو پھر حکم دے دیا، پانی آپس میں مل گیا اور وہ کھڑے کنارے پہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے اس پانی کے اندر غرق ہو گئے. اللہ کی ذات نے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ دکھایا کہ دیکھو ایک محکوم قوم جس کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، جس کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور وہ غلام تھے، ان کے ہر کام کرنے تھے، ان کے لیے چونکہ وہ نبی کے ساتھ چلے تھے، نبی کی بات انہوں نے مانی تھی، اللہ نے ان کو سمندر سے بھی راستہ دے دیا، ہر جگہ سے جہاں پہ بظاہر ناممکن بات ہے. اور وہ جو پورے لو لشکر کے ساتھ آ رہے تھے، جن کے پاس بادشاہیاں تھیں، جن کے پاس پورا دنیا کا ساز و سامان تھا، اللہ نے ان کو ان کے سامنے وہ جو غریب لوگ تھے، وہ جو غلام لوگ تھے ان کے سامنے، وہ جو ان کے آقا تھے، جو بڑے متمدن قسم کے لوگ تھے، حکومت والے لوگ تھے اور خدائی دعوے کیے تھے، اللہ کی ذات نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا پانی کے اندر. اور وہ آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا. اللہ کی ذات کا یہ بہت بڑا معجزہ تھا ان کے لیے، ان کی نجات اور ان کا غرق ہونا. وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ تو جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ کی ذات نے ان کو کوہ طور پہ بلایا، ان سے وعدہ لیا کہ یہ جب نجات پا کے قوم آ جائے ادھر پھر آل فرعون سے تو آپ 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ آئیں. وہاں انہوں نے روزہ رکھا، اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے رہے. اللہ کی ذات اس بات کا ذکر فرما رہی ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا 40 راتوں کا تو اس کے بعد قوم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ تو تم نے پکڑ لیا اس کے بعد اجلا بچڑے کو، ایک گائے کے بچوں کو، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو. ظالم وہ شرک کرنے والا، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا گناہ کیا. سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے نزدیک وہ شرک ہے، تو انہوں نے شرک میں مبتلا گئے. ثُمَّ عَفَوْنَا اللہ کی ذات اتنی مہربان، اللہ کی ذات فرما رہی ہے ثُمَّ پھر عَفَوْنَا درگزر کیا ہم نے، معاف کیا، انکم تم سے، من بعد اس کے بعد، ذالک اس کے بعد، تو اللہ کی ذات نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کہ تم نے شرک کیا. لعلکم تشکرون تاکہ اس معافی کے بعد تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ کہ وہ اللہ جس نے ہمارے سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا اس کے بعد پھر اس نے ہمیں معاف کر دیا. تو یہ تو حق بنتا ہے انسان کا کہ اللہ کا انسان جو ہے وہ شکر گزار ہو جائے اس بات پہ. وَإِذْ آتَيْنَا اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب کو، کون سی کتاب دی؟ تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. والفرقان اور پھر وہی بات ہے فرق کرنے والی کہ جو حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا فرق کرنے والی کتاب. اللہ کی ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ فرقان ہیں، حق اور باطل کا فرق کرنے والی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی ذات نے تورات جو الفرقان ہے وہ دی. لعلکم تہتدون تاکہ تم اس کا علم حاصل کر کے ہدایت پا جاؤ اور راہ ہدایت پر آ جاؤ.
اللہ کی کتابیں پڑھ کے، آسمانی کتابیں پڑھ کے، جیسے الحمدللہ اب ہمارے پاس قرآن ہے، اس کو پڑھ کے ہی انسان جو ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ خود اپنے اس کلام میں فرما رہا ہے، جب اس سے دور رہے گا، اس کو سمجھے گا نہیں، اس کو پڑھے گا نہیں، تو پھر وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ پھر وہ جو معاشرے سے، لوگوں سے دیکھ کے، سیکھ کے جو انسان نے علم لیا ہوتا ہے، پھر وہ اسی سے جو ہے انسان آگے زندگی گزار لیتا ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھتا ہے انسان، تو وہ صحیح ہدایت کا راستہ اللہ کی ذات انسان کو سکھاتی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔